الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 22 رجب المرجب ہے، 22 رجب المرجب آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم وصال ہے، ان کا آج عرس ہے، اور رات مدنی مذاکرے میں پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے باقاعدہ طور پہ ان کے حوالے سے مدنی مذاکرہ ارشاد فرمایا اور ان کے حوالے سے کچھ کویشچن کے آنسر بھی دیے تھے۔ تو اس کے بعد میرا بھی ایک ذہن تھا کہ انشاءاللہ عزوجل آج جو ہے 22 رجب المرجب میں بھی کوئی انشاءاللہ عزوجل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ بیان ریکارڈ کرواؤں گا۔ تو آج جو میں نے بیان ریکارڈ کروانا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کا ٹاپک ہے ہو از امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کویشچن یہ ہے کہ واٹ از دا نیم آف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے۔ تو سنیں، دا نیم آف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ از حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور یہ کب پیدا ہوئے؟ یہ 604 عیسوی میں آپ پیدا ہوئے، اور جو آپ کی کنیہ ہے وہ عبد الرحمن ہے، اور آپ کاتب وحی بھی ہیں، اسکرائب آف ریولیشن۔ آپ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت وحی آتی تھی تو اس کو جہاں پر دے کر صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو لکھا کرتے تھے۔ اور اس سے جو بڑی بات یہ ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی جو ایک بہن ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوری امت کی ماں لگتی ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس طرح آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری امت مسلمہ کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ اور جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی شان وراء الورا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے والدین ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کی شان بھی وراء الورا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے والدین کی شان بھی وراء الورا ہے؟ اٹس ریزن از دیٹ، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہیز پیرنٹس بوتھ، یعنی آپ کے دونوں، یعنی کہ والدین ماں اور باپ دونوں جو ہیں، آر کمپینین، وہ صحابی ہیں۔ آپ کے والد بھی صحابی ہیں اور آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں، جس وجہ سے آپ کی والدہ اور آپ کے والد صاحب کا بھی ایک بہت زیادہ مقام ہے۔ اور اس میں جو آپ کے والد صاحب ہیں، ان کا نام ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، اور ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بڑی عظمتیں، بڑی شانیں عطا فرمائیں۔ ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناٹ اونلی فارگیو ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بٹ آلسو آنرڈ ہم، نبی کریم علیہ السلام نے ان کو عزت بھی دی بائی ڈکلیئرنگ ایمنیسٹی فار دوز ہو ٹک ریفیوج ان ہز ہاؤس۔ جن لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو عزت سے سرفراز فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساری زندگی اسلام لانے کے بعد اسلام کی خدمت کے لیے آپ کوشش میں سرگرم رہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتوں کی اتباع کی پیروی میں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ غزوہ حنین کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اور آپ کے دونوں بیٹوں کو 100 اونٹ عطا فرمائے، 100 اونٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ 40 اوقیہ جو گولڈ ہے، سونا ہے، وہ بھی عطا فرمایا۔ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ خدشات لوگ کا اظہار کرتے ہوتے ہیں، کچھ تحفظات۔ اس میں ایک بات یاد رکھ لیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ قاعدہ کل کا یاد رکھیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جتنے بھی صحابہ ہیں سب عادل ہیں اور سب جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا ایک وعدہ فرمایا ہے ان کے ساتھ، اور یہ جنتی ہیں۔
تو اس حوالے سے تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، ان کا مقام بھی وراء الورا ہے، ان کی شان وراء الورا ہیں۔ آپ سنیں اس کے آگے کیا ارشاد آگے ہے کہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسلام میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ جو تھی وہ تیر کی لگنے کی وجہ سے ضائع ہو گئی تھی، اور دوسری جو آپ کی آنکھ تھی وہ جنگ یرموک میں آپ کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ مطلب کہ آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کو دین متین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ اور اسی طرح جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے اور بھی بڑے فضائل و برکات ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ جو ہند بنت عتبہ ہیں، ان کا مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ آپ کی والدہ ہند بن عتبہ نے 2 بکری کے بچے فرائی کر کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی خادمہ کے ذریعے بھجوائے، اور جا کر جب گئے اور یہ بھی کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیجیے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ادنا سا ہدیہ ہے جو آپ میرے مطابق جو میں آپ کو پیش کر سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ عطیہ گیا، وہ ہدیہ گیا، تو نبی کریم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کے لیے دعا فرمائی، ان کی بکریوں میں برکت کے لیے بھی دعا فرمائی، اور بکریوں میں اضافے کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اسی طرح جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خوبصورت تھے، ان کا چہرہ بڑا چمکدار روشن تھا، اور آپ اپنی داڑھی شریف میں مہندی لگایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی جو داڑھی تھی وہ سونے کی طرح دکھائی دیتی تھی، اور آپ بڑے باروب شخص تھے، اور ایک بہت بڑے عظیم سیاستدان بھی تھے، اور ایک عظیم حکمران بھی تھے۔ اور سیدنا آپ نے خلفائے راشدین کے دور میں جو خلافت راشدہ ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ہیں دور خلافت میں کم و بیش آپ 19 سے 20 سال تک آپ گورنر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ صلح کی، اور اس کے بعد پھر آپ پورے عرب کے آپ حاکم، بادشاہ اور امیر بن گئے، اور آپ نے کم و بیش 19 یعنی کہ 19 یا 20 سال آپ خلیفہ رہے، اور اسی طرح 19 سے 20 سال آپ پہلے گورنر رہے، اور پھر 19 سے 20 سال تک آپ جو ہیں وہ آپ امیر بھی رہے، آپ حکمران بھی رہے۔ تو اس طرح ٹوٹل جو تھی آپ کی جو یہ حکومت بنا، یہ غالباً 40 ایئرز بنا جو آپ نے اپنے حکومت کی، اور بڑی شاندار حکومت کی، اور اس میں بڑی فتوحات ہوئیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی بڑھ چڑھ کے فتوحات میں حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا اس لشکر کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے جو سب سے پہلا بحری بیڑا بنائے گا، جنگی بیڑا بنائے گا، تو وہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ تو اس طرح ان کی شان وراء الورا، ان کی عظمتیں وراء الورا۔ تو یہ میرے آج کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا بڑی ایمان والی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلیفہ بنا لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، بیعت کر لی، تو اب کسی کو بھی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرے، کیونکہ امام حسن جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، انہوں نے جب صلح کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بیعت کی، اور مسلسل 20 سال تک جو ہے وہ ان کے حکومت کے زیر سایہ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے، اور کسی بھی یعنی کہ نہ امام حسن نہ امام حسین ان دونوں میں سے کسی کو بھی کسی قسم کا بعد میں اعتراض نہیں ہوا۔ اب رہی بات، یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف تھے، جس کی وجہ سے ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ باتیں جو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، بڑی پیاری بات ایک عالم دین نے ارشاد فرمائی تھی کہ کیا آپ امام حسن سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے تو صرف سنا ہے،
کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاملات ہوئے آپ نے تو صرف سنے ہیں یا پڑھے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ طور پر ان معاملات کو دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کی، ان کو خلیفہ مانا، ان کو حکمران مانا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک عظیم صحابی تھے، جو معاملات طے ہوئے ان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی بات نہیں کی بلکہ خلیفہ مانا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان کے بارے میں اچھی باتیں کریں، ان کو امیر مانیں اور ان کو حکمران ہی مانیں اور ان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ ہاں رہی بات جو یزید ہے، تو یزید پلید تھا، ان کے حوالے سے کوئی بھی اہل سنت کا جو عالم ہے یزید کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا۔ تو اگر کوئی یزید کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹا غلطی کرے اور باپ اس کا ذمہ دار ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جو گناہ کرتا ہے، اگر بیٹا گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بیٹے پہ ہے، باپ پہ نہیں ہے، باپ کی تو شان وراء الورا ہے۔ آپ سن چکے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنکھ کاتب رہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا، جن کو نبی کریم علیہ السلام دعاؤں سے نوازیں، کاتب رہیں، تو ان کے لیے تو بڑے مقامات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔